عزیز حضرت مولانا مفتی عبدالماجد صاحب رحمانی تشریف فرما ہے۔ آپ اس وقت ماشاءاللہ جامعہ ملیہ اسلامیہ جو ہندوستان کا مائناس ادارہ ہے، عظیم یونیورسٹی ہے اور بہت ٹاپ موسٹ اداروں میں ان کا شمار ہے، وہاں ریسرچ اسکالر آپ حضرت مفتی عبدالماجد صاحب ماشاءاللہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ ان کو دعا دیجئے اور ساتھ ساتھ ان کی کہی ہوئی بات کو اور ان کی گفتگو کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنیے اور کچھ یہاں سے آپ یہ بات کے لے جائیے۔ میں موصوف سے التماس کر رہا ہوں، آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نظر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ خدا توفیق دے تو ہم کریں ایمان کو زندہ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام اور معزز سامعین قرب و جوار سے تشریف لائے دانشور حضرات آج کی اس مجلس میں جہاں کے تعلیم نسواں کی اہمیت پر گفتگو اور مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے ہمارے بیچ بہت سے اہم شخصیات موجود ہیں اسٹیج پر تشریف فرما ہے ظاہر ہے کہ آپ سب کو ان کا خطاب سننا ہے اور ان سے استفادہ کرنا ہے میں بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے مخل ہوا ہوں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا اللہ کرے کہ میری گزارشات اور چند باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے معزز سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ کا تعلق ایک ایسے دین سے ہے ایک ایسے نبی سے ہے ایک ایسے مذہب سے ہے جسے ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں ہم مسلمان ہیں اسلام کے نام لیوا ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے دعوے دار ہیں اللہ رب العزت نے اس دین کو ایک کامل اور مکمل نظام کی صورت میں زمین پر اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے جس اسلام کو جس ایمان کو جس قرآن کو اور جس نبی کو ہم مانتے ہیں اسے جو پہلا حکم عطا کیا وہ پہلا حکم تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق کہ اللہ کے نام سے پڑھیے پڑھنے کا حکم دیا گیا پہلی وحی کا نزول قرآن کی پہلی آیت میں پہلے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے کہا گیا
اس سے دین میں، اسلام میں تعلیم کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یا افسوس کی بات یہ ہے کہ جس قوم کو تعلیم کی دعوت سب سے پہلے دی گئی تھی، آج بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ تعلیم میں سب سے پیچھے ہے۔ دنیا کی ساری قومیں، دنیا کا ہر سماج آج ایجوکیشن کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، علم کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ چاند کو مسخر کرنے کی کوششیں ہیں، بلکہ چاند کو مسخر کر لیا گیا۔ ایسے حالات میں اگر علم میں کوتاہی ہو رہی ہے کسی سماج میں، تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارا اور اسلامی اور مسلمانوں کا سماج ہے، جہاں تعلیم کو اور علم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی اہمیت اپنے گھر مکان کو، اپنی شان و شوکت کو دی جاتی ہے۔ وہی بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قلم کی قسم کھائی، ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون، کہ قسم ہے قلم کی۔ یہ اہمیت بتلائی گئی قسم کھا کر کے کہ انسان کو پڑھنا لکھنا چاہیے، پڑھنے کی اہمیت بتلائی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نہ جاننے والے اور جاننے والے، علم والے اور اہل غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، ہم اور آپ نہیں کہہ رہے، قرآن کہتا ہے۔ قرآن ایک ضرورت، قرآن ایک وقت کی کتاب نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کا نزول ہوا، یہ قیامت تک کے لیے دنیا کے راز اور دنیا کے ترقی اور دنیا کی کامرانی، آخرت کی کامرانی، سب کا راز قرآن میں چھپا ہوا۔ قرآن قوموں کے عروج و زوال کی داستان اور اس کے اسرار و رموز بتلاتا ہے۔ قرآن نے بتلایا کہ جو قوم علم سے اپنے آپ کو جوڑے گی، جو قوم اپنے آپ کو تعلیم کے میدان میں آگے رکھے گی، وہی قوم دنیا میں فاتح بن کر ابھرے گی، وہی قوم دنیا کے اندر ترقی کی راہ پر چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوری تاریخ کا آپ دیکھ جائیں، اس کا مشاہدہ کر لیں، تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ جن لوگوں نے علم کو اپنا بنایا، علم کے آپ شیدائی بنے اور علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگائی، وہ دنیا میں فاتح بن کر رہے۔ عباسی دور میں جب مسلمانوں کا پوری دنیا پر حکومت، دنیا کے اکثر علاقے پر، بڑے علاقے پر حکومت تھی، ایسے وقت میں آپ تاریخ کا جائزہ لیں، پتہ چلے گا کہ مسلمان اس وقت میں دنیا کے اندر صرف حکومت میں سب سے آگے نہیں تھے، تعلیم کے میدان میں بھی آگے تھے۔ جب وہ تعلیم میں سب سے آگے تھے، دنیا کے لوگ، بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور وہاں آ کر علم حاصل کرتے تھے۔ بغداد جو مسلمانوں کا دارالحکومت تھا، اس مقام کو دارالعلم اور مرکز علم کی بھی اہمیت حاصل تھی۔ وہیں سے پوری دنیا میں علم کو ٹرانسفر کیا جاتا تھا، علم کا سینٹر تھا تو بغداد سے۔ جب مسلمانوں نے اندلس کو فتح کیا تو اندلس میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اور مسلمانوں نے وہاں جب اپنا استحکام کر لیا تو اس کے بعد اندلس علم کا مرکز بن گیا۔ اور پورے یورپ کی جو آج ترقی ہے، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، یہ سب ترقیوں کا بنیاد اور اس کی جڑ اندلس کی وہ سرزمین ہے۔ اسپین کا وہ ملک ہے کہ جہاں مسلمانوں نے اپنے بڑے بڑے کتب خانے قائم کیے، جہاں مسلمانوں نے اپنے بڑے بڑے علمی مراکز قائم کیے، ان مرکزوں سے فائدہ حاصل کر کے، ان مراکز سے علم حاصل کر کے یورپ میں نے روشنی حاصل کی، اور آج اس یورپ کی چکا چوند ترقی آج ہمارے سامنے ہے۔ لیکن ہمیں ہمارے بزرگوں، ہمارے اسلاف کی وہ علمی قربانیاں یاد نہیں ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مسلم scientists became fathers of its diverse domains, like Jabir ibn Hayyan in chemistry,
Ibn Nafis in blood circulation, Al-Idrisi in geography, Al-Biruni in earth's radius, and Abu Bakr Razi in medicine, Ghazali in philosophy, and the missile man of India, Dr. APJ Abdul Kalam. So it should be the feature of us Muslims forever to read Quran and Sunnah. حضرات گرامی، مسلمانوں نے اپنے عروج کے دور میں جابر ابن حیان جیسے لوگوں کو پیدا کیا. وہ جابر ابن حیان جسے آج بھی کیمسٹری کا بابا آدم کہا جاتا ہے. ابن نفیس جیسا فلسفی اور ابن نفیس جیسا سائنٹسٹ پیدا کیا جس نے انسان کے اندر خون کی گردش کے نظام کو پہلی مرتبہ دریافت کیا اور بتلایا. دنیا آج اس سے استفادہ کر رہی ہے. آج 100 سال پہلے سائنسدانوں نے اس پر مزید کام کر کے اب اس علم کو آگے بڑھایا. پہلے دنیا کو یہ بھی معلوم نہیں تھا. مسلمان سائنسدانوں نے ان چیزوں کی دریافت کی اور بتلایا کہ کس طرح انسان علم حاصل کر کے، کس طرح انسان علم میں ترقی کر کے کیسے انسان جو ہے دنیا پر میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے. آج دنیا تو بہت ترقی کر چکی ہے. آج ہم سب پہلے زمانے میں جب گھوڑوں پر سواریاں ہوتی تھی، آج ہم ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں. لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہوائی جہاز کا سب سے پہلا تصور دینے والا ایک مسلمان سائنسدان تھا جس کا نام تھا عباس ابن فرناس. یہ عباس ابن فرناس ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اڑنے کی کوشش کی، ہوائی جہاز پیدا بنایا اور اڑ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی کوشش کی. بعد میں اسی کام کو آگے بڑھایا گیا اور آج یہ ترقی یافتہ شکل ہے کہ ہم پوری دنیا کا سفر ہوائی جہاز سے کر رہے ہیں. تو میرے دوستو، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم ترقی کا واحد ذریعہ ہے. اگر آپ اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ترقی کے میدان میں دوسری قوموں سے آگے بڑھیں یا ان کا مقابلہ کر سکیں تو آپ کے لیے لازم ہوگا کہ علم کے میدان میں آپ ان کا مقابلہ کریں. یہ دور ٹیکنالوجی کا ہے، یہ دور ایجوکیشن کا دور ہے. جس کے پاس تعلیم یافتہ افراد ہیں وہ قوم آگے ہے. جس قوم کے پاس جاہل ہیں، جس قوم کے پاس اپنے آپ کو پہچاننے والے لوگ نہیں ہیں، جس قوم کے پاس دنیا کی سمجھ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، جس قوم کے لوگ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پہچانتے، ایسی قوم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی. ترقی کا راز، کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کے اندر رکھا. اسی لیے اسی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت نازل کی. تو پہلا لفظ جو ارشاد فرمایا وہ تھا اقرا، پڑھنے کا حکم دیا گیا. اس سے آپ قرآن مجید کی آیتوں کے بعد اگر احادیث کے حوالے سے بھی دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو اتنی اہمیت دی کہ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر ایک مرد و عورت پر فرض ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ علم کا حاصل کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہا گیا کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے. تو فرض کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ہمارے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح ہماری دوسری ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، اسی طرح علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے. تو قرآن مجید اور احادیث یہ سب تمام چیزیں اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک فرما دیا الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت جو ہے، علم جو ہے، تفقہ جو ہے، سمجھداری جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلمانوں کی ایک نعمت ہے. یہ مسلمانوں کا کھویا ہوا سرمایہ ہے کہ جہاں سے مل جائے، جیسے مل جائے اسے حاصل کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الى اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، قبر کی گود تک علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. یہ نہیں کہ اگر کسی نے بچپن میں علم حاصل نہیں کیا تو اب اسے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. آیا کہ بچپن سے لے کر ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. انسان سیکھتا رہتا ہے تبھی اس کی زندگی ہے. اگر کوئی آدمی نئی چیز نہیں سیکھتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی ترقی نہیں ہے علمی اعتبار سے، تو ایسے آدمی کو تو کہا جاتا ہے کہ اس کا شمار مردوں میں ہونا چاہیے. جب تک کہ انسان کی ترقی علمی نہیں ہوتی رہتی ہے ایسا آدمی مردوں میں شمار کیا جاتا ہے. تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اور احادیث نے اس بات پر پختہ اور بہت ہی واضح ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے،
بہت ہی اہمیت کے ساتھ علم کی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ اب ضروری یہ ہے کہ ہم اس اہمیت کو اپنے دل کے اندر اتاریں اور ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے اور ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر جو ہے کامیابی صرف نوکریوں سے نہیں ہے، کامیابیاں صرف جو ہے کسی کی غلامی کرنے میں نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تعلیمی نظام نوکری حاصل کرنے کے لیے جب انسان پڑھے گا تو نوکر ہی پیدا ہوں گے، کوئی رہنما پیدا نہیں ہوگا۔ دوستو، اسی لیے تعلیم کا مقصد اسلام میں نوکری حاصل کرنا نہیں ہے، یہ بھی ہم سمجھیں۔ نوکری تو آدمی بہت سی ادھر ادھر سے بھی حاصل کر دیتا ہے یا پڑھ کر کے بھی حاصل کرتا ہے، لیکن نوکری ایک الگ چیز ہے، روزگار الگ چیز ہے، رزق الگ چیز ہے۔ اس کے علاوہ علم کی اہمیت الگ ہے۔ ہر وقت انسان کو اپنے آپ کو علم میں لگائے رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اب اس کے بعد جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ علم کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد میں صرف چند باتیں آپ کو مدارس کے تعلق سے بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم کی اہمیت کو، رسول اللہ نے علم کی اہمیت کو بتلایا۔ اس علم کو مدارس نے کس طرح سے ہو، لیکن اپنی سوچ اور اپنے فکر کے لحاظ سے وہ فرنگی ہو، انگریز ہو، ایسے حالات میں حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم النانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے دیوبند کا قیام فرمایا۔ دیوبند کی سرزمین سے مدارس کا ایک جال بچھایا اور پورے ملک کے اندر مدارس کا ایک سسٹم پھیلا دیا گیا، جس کے ذریعے مسلمانوں کو بنیادی تعلیم سے واقف کرایا گیا، دین سے جوڑا گیا، اور ایک تحریک کی صورت میں پورے ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کا مدارس نے وہ کارنامہ اور وہ عظیم کام انجام دیا کہ جس کے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، تاریخ اس کو بھلا نہیں سکتی۔ ایک اتنا بڑا کام ہے کہ اگر آج مدارس کا یہ نظام حضرت نانوتوی رحمہ اللہ قائم نہ فرماتے تو نہ معلوم کہ ہندوستان کی بھی حالت اسپین جیسی ہوتی، کہ جہاں مسلمانوں نے 700 سال تک حکومت کی، جہاں میں نے ابھی بتلایا کہ علم کی اتنی وہاں پر اتنے بڑے بڑے علم کے مراکز تھے کہ یورپ کے لوگ آ کر کے وہاں سے علم حاصل کرتے تھے۔ وہاں 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اس کے باوجود بھی جب حالات خراب ہوئے، آخر زمانے میں مسلمان اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ گئے، تو وہاں کی حالت آج یہ ہوئی کہ وہاں اللہ اللہ کا نام لینے والا، کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی نہ بچا۔ میرے دوستو، تو ہندوستان میں اس دین کی اور اسلام کی حفاظت کا جو قلعہ ہے وہ مدارس ہیں۔ ان مدارس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا دین بتلایا، یہ بتلایا کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تم کون ہو، اس دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات و انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کر دیا گیا ہے، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ذمہ داریوں کو جو مسلمانوں کو اور اسلام کے تحت مسلمانوں پر عائد کی گئی تھی، مدارس نے، علماء نے مسجدوں سے اور تعلیم دے کر کے مسلمانوں کو بتلایا، سمجھایا۔ اور آج کا یہ موقع جہاں کہ تعلیم نسواں کی اہمیت پر اور تعلیم نسواں کے لیے، چونکہ یہاں پر بھی ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جا رہا ہے اور طالبات کو، مسلمان لڑکیوں کے لیے تعلیم کا ادارہ قائم کیا جا رہا ہے، ایسے ماحول میں میں آپ کے سامنے چند باتیں اس تعلق سے بھی عرض کر دوں کہ اسلام کے اندر میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ اگر کوئی آدمی ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اگر وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر عطا کرے گا۔ یہاں جو فرمایا گیا من ذکر او انثى، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے برابر کا حق دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے لیے کسی مرد یا عورت کی تخصیص نہیں کی۔ اگر آپ تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو اسلام کے اندر عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔
تاریخ بتاتی ہے ہمیں کہ اسلام کے نام پر سب سے پہلے جان قربان کرنے والی جو خاتون تھی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، کہ جس کو ابو جہل نے جس کے دونوں پیر 2 اونٹوں سے باندھ کر کے کہا تھا کہ اب بھی مان لا اور باز آ جا کہ میں محمد پر ایمان نہیں لاتی تو تجھے معاف کر دوں گا، لیکن حضرت سمیہ نے کہا تھا فقض ما انت قاض، کہ ایک جان ہی تو ہے، ایک کاش ایسی کئی جانیں ہوں، ہزاروں جانیں ہوں تو محمد کے نام پر قربان ہیں۔ اور پھر ابو جہل نے وہ پرچھی ماری اور 2 اونٹوں کو 2 مختلف راستوں میں دوڑا دیا گیا۔ حضرت سمیہ 2 لخت ہو گئی، 2 ٹکڑے ہو گئی، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ حضرت سمیہ ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے نام پر اپنا خون دیا اور اسلام کے پودے کو ترقی دی اور اسلام کا پودا ہرا بھرا ہوا۔ تو اسلام کی تاریخ میں خواتین کا کردار، عورتوں کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے میں دوسری مثال پیش کروں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ آپ کی زندگی ایک بے مثال زندگی ہے، پاکیزہ زندگی ہے۔ آپ مکہ کی تاجرہ ہیں، آپ کا بزنس چلتا تھا، آپ کے کاروبار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت خدیجہ کا مال لے جا کر کے دوسرے شہر میں فروخت کیا کرتے تھے، بیچتے تھے۔ جب رسول اللہ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال، اپنی ساری دولت، اپنا سب کچھ رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر دیا اور اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ میرے دوستو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی خاتون تھی، ان کا کردار بخاری شریف کے حوالے سے میں عرض کروں، بتاؤں تو میں بالکل واضح ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، میں کانپ رہا ہوں، خشیت والا نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرائے ہوئے، بہت پریشان حال ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے، حضرت جبریل کو دیکھا ہے اور بہت ہی پریشان حال ہیں۔ ایسی حالت میں حضرت خدیجہ تسلی دیتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ انک لتصل الرحم کلا ما یخزیک اللہ، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اے میرے محبوب، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع اس لیے نہیں کرے گا انک لتصل الرحم کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو کمزور ہیں، بیوہ ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، جن کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے آپ ان کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کے سہارا ہیں، یتیموں کے ماں باپ ملچا ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان باتوں سے رسول اللہ کے دل کو سکون پہنچا، آپ کو تسلی ہوئی اور آپ کا جو مشن ہے، اسلام کا جو مشن ہے، اس میں آپ کے اندر مضبوطی آئی، استحکام پیدا ہوا۔ تو اسلام کی بنیاد میں ان خواتین کا کردار ہے۔ تو یہ خواتین کہاں سے تیار ہوئی؟ ان خواتین کو جب علم نہیں ہوتا، اگر ان کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی، معلومات نہیں ہوتی، تو کیا وہ کردار ادا کر سکتی تھی؟ نہیں۔ اس لیے خواتین کو علم سے آراستہ کرنا اتنا ہی اہم ہے کہ جتنا مردوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے بلکہ لوگ، ہمارے علماء کہا کرتے ہیں کہ خواتین کا پڑھنا زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ مرد پڑھا، ابھی فرما رہے تھے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، اگر خواتین نے پڑھا، عورت نے پڑھا تو پورا خاندان پڑھا۔ ایک آدمی، ایک خاتون جب پڑھ لیتی ہے تو پورا گھر، پورا پریوار پڑھا ہوتا ہے، کیونکہ ہر بچے کا پہلا مکتب اور پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ جب ماں تعلیم یافتہ ہوگی، ماں پڑھی لکھی ہوگی تو اس بچے کی تربیت صحیح ہوگی، وہ بچہ بچپن سے ہی تعلیم کے راستے پر چلے گا۔ اس لیے
آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سماج میں، اپنے ماحول میں مردوں کی تعلیم کے ساتھ، بچوں کی تعلیم کے ساتھ بچیوں کی تعلیم پر بھی پوری توجہ دیں، انہیں دین سکھائیں، انہیں دنیا سکھائیں، ہر چیز سے آراستہ کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا اللہ تعالی